رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی۔ ناظرین گرامی، اہل مکہ کی مالی قوت کا بنیادی سبب قبائل عرب ملک شام، یمن، خیرہ، فارس، حبشہ اور دیگر علاقوں کے رہنے والوں کے ساتھ عہد قدیم سے تجارت کرنا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پیشے کو اختیار کیا۔ چنانچہ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا تاکہ تجارت کے اسرار و رموز کا علم حاصل کریں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، میرے پاس مال و دولت نہیں اور ہم سب پر مشکل وقت آ پڑا ہے، اور یہ تمہاری قوم کا قافلہ تجارت کے لیے نکلنے والا ہے، اور خدیجہ بنت خویلد تمہاری قوم کے لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیجا کرتی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس کے پاس جاتے اور اپنے آپ کو پیش کرتے، میرا خیال ہے کہ وہ تمہاری طرف سبقت کرے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چچا بھتیجے کی اس بات کی خبر ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور کہا، میں آپ کو اس سے دگنی تنخواہ دوں گی جو کسی دوسرے کو دیتی رہی ہوں۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے، یہ روزی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بھیج دی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدق و ایمانت اور اخلاق حسنہ کی باتیں معلوم ہوئیں تو انہوں نے خود آپ کو بلا بھیجا اور آپ سے طلب کیا کہ ان کا مال تجارت لے کر شام جائیں، اور وہ آپ کو اس سے اچھی اجرت دیں گی جو دیگر تاجروں کو دیا کرتی ہیں۔ رسول اللہ نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجرت 4 اونٹنی مقرر کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے قریشی آدمی کو بھی اجرت پر آپ کے ساتھ لگا دیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام بھی گیا جس کا نام مسرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں پہنچے اور اپنا مال تجارت بیچا تو گزشتہ تاجروں کے مقابلے میں دگنا نفع ہوا، اور جو کچھ خریدنا تھا خرید کر مکے واپس لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسرا بھی تھا جس نے اپنی مالکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس نفع کی اطلاع دی جو ان کی تجارت میں حاصل ہوا تھا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ ناظرین، مسرا نے بی بی خدیجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق گوئی، امانت داری اور اخلاق حسنہ کے متعلق ساری باتیں بتائیں۔ یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آدمی کے درمیان مال فروخت کرتے وقت کچھ بات بڑھ گئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لات و عزا کی قسم کھانے کو کہا۔ آپ نے کہا، میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، اور میں جب کبھی ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اس آدمی نے کہا، تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ پھر اس آدمی نے مسرا سے کہا، اللہ کی قسم، یہ وہ نبی ہیں جن کی صفات ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، راوی نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہب کے معبد کے قریب ایک درخت کے سائے میں پڑاؤ ڈالا تو اس راہب نے معبد کے انداز سے جھانک کر مسرا سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، قریش کا ایک آدمی۔ راہب نے کہا، اس درخت کے سائے میں صرف نبی ہی پڑاؤ ڈالتا ہے۔ پھر آپ نے اپنا مال تجارت فروخت کیا اور اس کے عوض دوسری چیزیں خرید کر واپس چل پڑے۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو مسرا 2 فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آفتاب سے سایہ کیے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ نبی کریم جو مال تجارت شام سے لے کر آئے تھے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اسے مکے میں بیچا تو دگنا نفع ہوا۔ ان سب باتوں سے آپ بہت خوش ہوئیں اور ان کے دل میں رغبت پیدا ہوئی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر لیتے۔ اس وقت آپ نے اپنی عمر کے صرف 25 سال مکمل کیے تھے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حسب نسب والی، خوبصورت، صحت مند اور قصیر المال عورت تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں انہیں طاہرہ کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ پہلے ان کی شادی 2 مردوں سے ہو چکی تھی۔ ایک کا نام عتیق بن عید بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھا جس سے ان کی ایک لڑکی ہوئی تھی جو محمد بن سیفی مخزومی کی ماں بنی۔ اس کے بعد ان کی شادی ابو خالہ تمیمی سے ہوئی جس سے ان کے ہاں ہند بن ہند پیدا ہوئی جو صحابی بن کر جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ پھر حدیث کے بڑے راویوں میں ان کا شمار ہوا، اور زینب نام کی ایک لڑکی بھی ہوئی تھی اور خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ بنے۔ ابو خالہ کی وفات کے بعد بہت سے جاہ و خشمت اور مال و جائیداد والوں نے بی بی خدیجہ سے شادی کرنا چاہی، لیکن انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ سب کو ٹال دیا اور تیسری بار شادی نہیں کرنا چاہی۔ ناظرین، ایسا لگتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور وفادار، اخلاق و کردار میں بے مثال اور معاملات زندگی میں تجربے کار بیوی بنی تاکہ اپنے مالی اور اجتماعی حیثیت اور ان صفات حسنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پانے اور مشرکین قریش کی طرف سے شدید مشکلات کا سامنا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔
چنانچہ جب انہوں نے میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رہب کی بات اور آپ پر دوران سفر 2 فرشتوں کے سایہ فگن رہنے اور دیگر بہت سی اہم باتیں سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی رغبت ڈال دی۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے پہلے ابو طالب کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے خدیجہ کے پاس جانے کی اجازت مانگی تو ابو طالب نے اجازت دے دی اور آپ کے پیچھے ایک لونڈی کو بھیجا اور کہا، دیکھنا خدیجہ ان سے کیا کہتی ہے۔ نبعہ نے آ کر خبر دی کہ میں نے عجیب بات دیکھی۔ خدیجہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہوئی تو دروازے سے باہر نکل آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم میں ایسا اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ نبی بنائے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو آپ میرے حق اور میرے مقام کو پہچانیے گا، اور آپ اس اللہ سے دعا کیجئے جو آپ کو مبعوث کرے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے بنا دے۔ آپ نے ان سے کہا، اللہ کی قسم اگر میں نبی ہوا تو تمہارا اس حق کو بھی کبھی ضائع نہیں کروں گا، اور اگر میرے سوا کوئی دوسرا نبی ہوا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ جس کی خاطر تم ایسا کر رہی ہو وہ تمہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، واللہ عالم۔ چنانچہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے بعد ایک بڑا شرف حاصل کیا، اور اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ پھر وہ دنیا کی 4 باکمال اور افضل ترین عورتوں میں شامل ہو گئیں۔ ناظرین، یہ شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات تک باقی رہی۔ ام المومنین اس وقت ان کی عمر 65 سال ہو چکی تھی، اور اس پوری مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ایک دوسرے کا غایت درجہ اعزاز و اکرام کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ کی تمام اولاد انہی سے پیدا ہوئی۔ پہلے قاسم پیدا ہوئے جن کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، پھر زینب، پھر عبداللہ، انہی کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضرت قاسم 2 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئے، عبداللہ بھی بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی ابتدائی آیتوں میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ پر جو قرآن ابھی نازل ہوا اور آئندہ نازل ہوگا اسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھیں، اور اگرچہ آپ امی ہیں، آپ کا رب کریم آپ کو پڑھنا سکھا دے گا، جس نے ابن آدم کو قلم کے ذریعے لکھنے کا علم دیا، جو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر روشن شاہراہ پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامیہ کی ابتدا قرأت اور کتابت کی دعوت کے ذریعے کی ہے، اور محمد عربی امی جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کو بنایا، جس کی تلاوت ہوتی ہے اور جو کتاب کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے امت محمدیہ کو یکسر خواندگی کی حالت سے نکال کر علم کی دنیا میں پہنچا دے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا، اسی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور انہیں کفر و شرک کی علاشوں سے پاک کرتے ہیں، اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کی باسط سے قریب صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ ناظرین، پھر توقف وحی کے بعد جو 6 آیتیں نازل ہوئیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اٹھیں اور اہل مکہ کو ڈرائیں کہ اگر وہ اوثان و اصنام کی عبادت سے باز نہیں آئیں گے جن کی ان سے پیشتر ان کے آبا و اجداد عبادت کر رہے تھے، تو اللہ کا عذاب انہیں آلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا و مالک اور اپنے تمام امور کی اصلاح کرنے والے رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ اس کی ذات سب سے اعلیٰ و برتر ہے، تخلیق و بادشاہی اور عبادت کسی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے، نماز ادا کرتے رہیں اور امت اسلامیہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے ہر حال میں تمام نجاستوں سے پاک و صاف رکھیں، اور خاص طور پر نماز کی حالت میں، اور اپنے باطن کو تو بدرجہ اولا تمام گندگیوں اور عقائد و اخلاق کی پلیدگیوں سے یکسر پاک رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے بتوں کی عبادت سے بالکل دور رہے، اس لیے اس آیت کریمہ میں بتوں سے عداوت اور ان سے دور رہنے کی آپ کو مزید رغبت دلائی گئی، اور لوگوں کو بتوں کی پرستش سے بالکل کنارہ کش ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ مزید حکم دیا گیا کہ اور جو دعوت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے تو اس کا آپ اپنے رب پر احسان نہ جتائیں، بلکہ اس کے بدلے رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ بتایا کہ کسی کو کچھ دے کر
آپ اس پر احسان نہ جتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور وہ ہے سارے عالم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، اور جب آپ ایسا کریں گے تو عرب و عجم سب آپ کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ ایسی حالت میں آپ صبر کریں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ اوامر پر پورے طور پر عمل کیا۔ ان میں سب سے اہم نمازوں کے متعین اوقات میں ادائیگی ہے، جیسا کہ ابتدائی وحی کے وقت ہی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تعلیم دی تھی۔ چنانچہ آپ نے خود نماز پڑھی، اور جب گھر آئے تو اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو سرزمین پر پہلی مسلمان تھیں، وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا۔ پھر ہر اس شخص کو سکھاتے رہے جو اسلام میں داخل ہوا، اور تمام صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات اتار دی کہ وہ جہاں بھی رہیں نماز ادا کریں۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے گھروں میں، مکہ کی گھاٹیوں میں، اور دار ارقم میں جو صفا پہاڑی پر تھا، مشرکین کی نظروں سے چھپ کر نماز ادا کرتے رہے۔ صحابہ کرام اسی دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ اس لیے یہ گھر دعوت اسلامیہ کا پہلا مرکز اور اسلام اور مسلمانوں کے معاملات پر رائے مشورہ کرنے کی پہلی جگہ تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عذاب آخرت سے ڈرایا اور اللہ کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی عبادت، ارتکاب معاصی اور ہر برے اخلاق سے روکا، اور اللہ کے بعد آپ نے بنی نوح پر احسان کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اسلام کی دعوت ان تک پہنچائی، اور اس راہ میں اذیتوں اور صعوبتوں کو برداشت کیا، اور اس کے لیے بندوں سے کسی معاوضے کی امید نہیں رکھی، بلکہ ان کا اجر تو انہیں اللہ سے ملنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر پورے عزم و قوت کے ساتھ قائم رہے، تمام تکلیفوں پر اللہ کی جانب سے ثواب کی امید پر صبر کرتے رہے، اور ان تمام صفات عالیہ میں تمام انبیاء اور رسل پر فوقیت لے گئے۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، امام بخاری اور مسلم نے ابتدائی وحی کی کیفیت کے بیان میں روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نزول کے بعد فوراً خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ اس وقت آپ نے ان سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، تو گھر والوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں۔ انہوں نے سارا ماجرا سننے کے بعد کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی جبریل تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ کے پاس آنے سے پہلے آپ کو اطمینان دلا دیا تھا، اور کہا تھا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور شادی کے بعد بھی انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے امید ہے آپ ہی وہ نبی ہوں گے جنہیں مبعوث کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس امر کی واضح دلیل تھیں کہ سیدہ خدیجہ پہلے ہی اس حق کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھیں، جسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا، اور آپ نے انہیں وضو کرنا سکھایا، جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تھا، اور انہیں نماز پڑھنا سکھایا جیسا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی تھی۔ گویا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ پر ایمان لانے والی پہلی بنت آدم تھی۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جیسا کہ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی رسالت کی تصدیق کی۔ ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی اور رسالت کی تصدیق کرنے والی پہلی انسان تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بوجھ کو کافی حد تک ہلکا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کفار قریش کی زبانی کوئی ناگوار بات سنتے جس سے آپ کو غم لاحق ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے۔ وہ آپ کو اطمینان دلاتی، ہمت بڑھاتی، اور ہر بار آپ کی تصدیق کرتی، اور آپ سے کہتی کہ آپ ان کافروں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہلکا ہو جاتا اور حزن ملال جاتا رہتا۔ صل على محمد عبدك ورسولك وصل